اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. المرجان فی القرآن کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے. اللہ کی رحمت و توفیق سے آج ہم اسکالرز اور مفسرون کی گئی کوششوں کی مدد سے لفظ اللہ پر غور و فکر کریں گے. آج کا لیکچر میرے دل کے بہت قریب ہے کیونکہ اس کی پریپریشن کے دوران میں نے سمجھا کہ یہ لفظ اللہ جو بہت ہم آرام سے اور دن میں کئی دفعہ بول جاتے ہیں بغیر یہ جانے کہ یہ اپنے اندر کتنے گہرے مفہوم رکھے ہوئے ہے، کتنا گہرا ہے یہ لفظ. انشاءاللہ العزیز آج میں آپ کو اس لفظ کے گہر و مرجان سے آگاہ کرنے کی کوشش کروں گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے کلیئرٹی آف سپیچ عطا کرے تاکہ میں اس لفظ کا حق ادا کر سکوں. میں خاص طور پر یہاں محترمہ عائشہ صاحبہ کا شکریہ ادا کروں گی جو میری ایک استادوں میں شمار ہوتی ہیں، جن کے لیکچرز اور تفاسیر نے میرے علم میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ کانفیڈنس بھی دیا کہ آج میں آپ کے سامنے قرآن کے گہر و مرجان لے کر حاضر ہوں. لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان کے درجات کو بلند کرے اور دنیا اور آخرت میں انہیں جزائے خیر عطا کرے. آمین. تو ہم بات کر رہے تھے لفظ اللہ کی. تو لفظ اللہ گرامر کے لحاظ سے اس میں ذات ہے، اللہ کا پرائمری نیم ہے، اور قرآن مجید میں آلموسٹ 3500 ٹائم اللہ کا نام آیا ہے. مصحف کا آغاز اور اختتام تھوڑی بہت لفظی تبدیلی کے ساتھ اسی نام کے ساتھ ہوا ہے. سٹارٹ میں آتا ہے الحمدللہ اور لاسٹ میں آتا ہے الہ الناس. اس الہ الناس میں بھی اشارہ اللہ ہی کی طرف ہے. اللہ کا لفظ نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ ہر نبی کو سکھایا گیا اور ہر نبی کو اس کو آگے سکھانے کی تعلیمات دی گئیں. اسی طرح ہر آسمانی کتاب میں بھی یہ نام مینشن ہے. بائبل میں بھی گاڈ کے لیے لفظ اللہ آیا ہے. بیبیلون کی اولڈ سویلائزیشن کی بکس میں بھی گاڈ کے لیے لفظ اللہ ہی مینشن ہے. اب اگر ہم لفظ اللہ کے متعلق اسکالرس کی اوپینین یا رائے پر بات کریں تو ہمارے سامنے دو رائے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس لفظ کے کوئی معنی نہیں ہے، یہ اللہ کا نام ہے، اٹس جسٹ اے پراپر ناؤن. لیکن یہ رائے بہت کم لوگوں کی ہے. اسکالرس کی میجورٹی جو اسکالرس ہیں ان کا اوپینین یہ ہے کہ اگر اللہ نے اپنے لیے ایک نام سلیکٹ کیا ہے تو ضرور اس کے کوئی پروفاؤنڈ یعنی کہ گہرے میننگ ہوں گے. اسکالرس کے مطابق ان ڈیپتھ اسٹڈی کے بعد انہوں نے کئی معنی اس کے کیے ہیں. ان میں سے صرف 5 میں آپ کے سامنے رکھوں گی. ان میں سے جو سب سے پہلا آتا ہے وہ والیہا سے لیا گیا ہے، جس کا روٹ ورڈ ہے واو لام ہا، یعنی کہ حیران کر دینے والا، امیزڈ کر دینے والا. یعنی جو بھی اللہ کے بارے میں سوچے گا وہ اسٹانشڈ ہو جائے گا، حیران ہو جائے گا. اگر آپ اللہ کی کاریگری پر نظر ڈالیں تو کیا واقعی آپ امیزڈ نہیں ہو جاتے؟ اب اگر ہم اس کے دوسرے معنی پہ بات کریں تو وہ ہوتے ہیں اللہ از بیونڈ کمپریہنشن، یعنی جو اللہ سے دور ہوگا، جو اس پر یقین نہیں رکھے گا، اس کے اندر ایک ایسا خالی پن آ جائے گا جو اسے کریزی کر دے گا. ہم اگر اپنی زندگیوں میں اس کا مشاہدہ کریں، جب ہم اللہ کو چھوڑ کر باطل خداؤں پر یا لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں تو کیا واقعی ہمارے دل سکون سے خالی نہیں ہو جاتے؟ اور اس کے جو تیسرے معنی اسکالرز نے بیان کیے ہیں وہ ہے الہ، جس کی طرف آپ حفاظت کے لیے مڑیں،
یعنی جس کے بغیر مخلوقات کی نیڈز اور خواہشات پوری نہیں ہو سکتی۔ سورہ اخلاص میں بھی الصمد لفظ کے یہی معنی ہے، اور واقعی اللہ کے سوا کوئی اس قابل ہے ہی نہیں جو نہ صرف ہماری حفاظت کر سکتا ہے بلکہ ہماری خواہشات اور ضروریات کو بھی پورا کر سکتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے رخ پورے کے پورے اللہ کی طرف موڑ دیں اور اپنے ہر مسئلے کے لیے اسی کے آگے سربسجود ہوں۔ اللہ کے جو چوتھے معنی ہیں وہ لاہا یا لہو سے لیے گئے ہیں، یعنی درجات بلند کرنے والا۔ جو اللہ سے جڑتا ہے اللہ اس کے دنیا اور آخرت میں درجات بلند کر دیتا ہے۔ جو اللہ پر کامل ایمان رکھتا ہے اللہ اسے ریزڈ کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں لاسٹ یعنی کہ پانچویں معنی کی طرف، تو وہ الہ یلہ سے لیے گئے ہیں، یعنی کہ جس کی عبادت کی جائے۔ میجورٹی مفسرون ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سباوے جو کہ عربی کے ایک بہترین ماہر جانے جاتے ہیں، 9 عرب تھے یہ، ان سب کے مطابق اللہ کے یہی معنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ Only Allah who deserve for worship۔ ہم اللہ لفظ کے ساتھ تمام بہترین صفات کو اٹیچ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی تمام صفات اس کی ذاتی اور اٹرنل اور کامل ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے سب سے بہترین نام ہے اور انہی ناموں کے ساتھ اس کو پکارو۔ اسکالرس کے مطابق ہم صرف اللہ کے ناموں کو ہی دعاؤں میں وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ یہ جو اللہ کا لفظ ہے نا، اس کے لیے ایک ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جو کہ 2007 میں ٹائم میگزین میں چھپی تھی۔ ان کے مطابق لفظ اللہ کے اندر ہیلنگ پاور ہے۔ نیدرلینڈ کے ایک اسکالر جو کہ ایک سائیکیٹرسٹ بھی تھے، انہوں نے جب اپنے مریضوں کو 3 سال تک لفظ اللہ صحیح ادائیگی کے ساتھ سکھایا اور قرآن پاک کی تلاوت سنائی تو اس کے رزلٹ انہیں فاسٹ ریکوری کی صورت میں ملے۔ یعنی اللہ کے لفظ کی صحیح ادائیگی ہمارے ریسپائریٹری سسٹم اور اس کے اسپائریشن پر امپیکٹ کرتا ہے۔ آپ سمجھ کر اگر بولتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو آپ کو اپنی سانسوں میں ایک تازگی محسوس ہوتی ہے جو آپ کے دل اور دماغ کو ہلکا کر دیتی ہے۔ تو یہ تو تھی اللہ کے لفظ کی بریف ڈسکرپشن، اور امید ہے کہ یہ لیکچرز آپ کے معلومات میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کے اللہ کے ساتھ تعلق کو بھی مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اب آخری بات، کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ایسے جوڑیں کہ آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر ایکٹ کوانٹٹی بیس نہیں بلکہ کوالٹی بیس ہو جائے۔ اللہ ہمارے اور ہماری اولادوں کے دلوں میں اپنی محبت، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قرآن کی محبت ڈال دے۔ آمین ثم آمین، فی امان اللہ۔